تعارف صورت کا، یہ بھی مدنی صورت ہے، سورۃ توبہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اب یہاں پر آپ اس بات کا خیال رکھتے جائیں کہ جو صورتوں کا جو نزول کا زمانہ ہے وہ کیسا کیسا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ٹوٹل جو اسلام کو کی تبلیغ میں جو ٹوٹل زندگی گزری ہے 23 سال ہے، ٹھیک ہے۔ 23 سال میں سے 13 سال مکہ کے ہیں اور 10 سال مدینہ کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے جب آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ صورت کس زمانے میں نازل ہوئی ہے تو اس زمانے کے واقعات اور وہاں کے حالات سے جب آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ اب وہ جو پہلے صورت انفال ہم نے پڑھی ہے وہ ہجرت کے دوسرے سال کی صورت ہے، یعنی جب غزوہ بدر ہوا، آغاز ہے، ابھی مدینہ کی ریاست کو قائم کیے ہوئے ابھی آغاز ہے۔ یہ والی جو صورت ہے سورۃ توبہ، یہ اینڈ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری زمانہ ہے یہ اس وقت نازل ہوئی ہے۔ تو اس کے واقعات میں اور جو مضامین میں اور جو پیچھے صورتیں پڑھی ہیں ان کے مضامین میں، ان کے خطاب میں، طرز انداز میں آپ کو فرق خود ہی محسوس ہو جائے گا۔ اب یہاں پر یہ صورت ایسی صورت ہے کہ اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی، باقی جیسے تمام صورتوں کے لکھی جاتی ہے یہ اس کو اللہ نے ایسے ہی نازل کیا۔ تو اب اس کی تلاوت کا بھی قاعدہ یہی ہے کہ اگر تو ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں قرآن تو ہم اس کو بغیر بسم اللہ کے ہی پڑھیں گے، لیکن اگر ہم نے اسی صورت سے آغاز کیا ہو کہ ابھی ہم نے قرآن کھولا ہے، شروع کیا، آغاز یہ ہے، تو پھر آغاز میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کی ہدایت ہے کہ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھی جائے تو پھر پڑھی جائے گی، ورنہ اگر ہم پیچھے سے چلے آ رہے ہیں تو پھر نہیں پڑھی جائے گی۔ اب فتح مکہ ہو چکا ہے، مکہ کی فتح ہو چکی ہے، مسلمان غالب آ چکے ہیں، ارد گرد کے قبائلوں میں اسلام پھیل چکا ہے، جو دوسرے حکمران ہیں ان کو دعوت اسلام دے دی گئی ہے، نجاشی بادشاہ یہ سب مسلمان ہو چکے ہیں، اور بھی جو جنہوں نے انکار کیا ان کا بھی پتہ چل گیا اور جنہوں نے قبول کیا ان کا بھی پتہ چل گیا۔ تو یہ آخری زمانہ ہے، تو یہاں کے اس کے احکامات جو ہیں فائنلی مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اور دوسری ریاستوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، کہ منافقوں کا کیا انجام ہوا، یہود کا کیا انجام ہوا، اور مکہ والے جو ہیں جو ابھی تک جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان کا کیا کرنا ہے۔ زیادہ تر تو ہو گئے تھے مسلمان، جیسے ہی مکہ فتح ہوا سارے لوگ مسلمان ہو گئے، پھر بھی کچھ رہ گئے تھے جو دشمنی میں حد میں پہنچے ہوئے تھے، وہ رہ گئے تھے، تو ان کے بارے میں آخری احکامات جو ہیں وہ اس صورت میں نازل ہوئے ہیں۔ اور سورۃ توبہ اس کے دو نام ہیں، ایک سورۃ توبہ اور ایک سورۃ برات۔ تو برات اس لیے ہے کہ شروع میں اللہ پاک نے اس صورت کے شروع میں مشرکین سے اور دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ توبہ اس لیے اسے کہا جاتا ہے کہ اس صورت میں 3 صحابہ کرام کا ذکر ہے، غزوہ تبوک پیش آیا تھا تو انہوں نے غزوہ تبوک کی مہم میں حصہ نہیں لیا تھا، تو اس سلسلے میں ان کو سزا دی گئی، اور سزا کے بعد ان کی توبہ کا ذکر آیا اس صورت میں، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ توبہ بھی ہے۔ براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، مسلمانوں یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دستبرداری کا اعلان ہے ان تمام مشرکین کے خلاف جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، لہٰذا اے مشرکو تمہیں 4 مہینے تک اجازت ہے کہ تم عرب کی سرزمین میں آزادی سے گھومو پھرو، اور یہ بات جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بات بھی کہ اللہ اب کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یعنی یہ پس منظر اچھی طرح سمجھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں۔ جیسے کوئی بادشاہ کوئی علاقہ فتح کر لیتا ہے، اب وہ فاتحانہ وہاں پر داخل ہوا ہے تو اب وہ احکام جاری کر رہا ہے کہ اس کا یہ ہوگا، اس کا یہ ہوگا اور اس کا یہ ہوگا۔ تو اللہ پاک نے مکہ والوں کے لیے یہ دستبرداری کا اعلان کر دیا کہ یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے اور خانہ کعبہ کو کی عمرہ اور حج کرنے والوں کی مہمان نوازی کرنے کی وجہ سے لوگ ان کا احترام کرتے تھے، اور اللہ پاک نے آج ان سے یہ کہہ دیا کہ جو مشرکین ہیں، جتنے بھی یہاں مشرکین ہیں، ان سب سے اللہ اور اس کا رسول دستبرداری کا اعلان کر رہا ہے۔ 4 مہینے کی اجازت ہے، 4 مہینے کے اندر اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے ان کو مکہ چھوڑنا پڑے گا، عرب کی سرزمین میں جہاں مرضی چلے جائیں، مکہ سے نکل جائیں، حدود حرم میں ان کو رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی لیے آج تک حدود حرم میں کسی کافر کو نہیں رکھا جاتا، کسی مشرک کو نہیں رکھا جاتا۔ آپ دیکھ لیجئے جب بھی مکہ جاتے ہیں
حدود حرم لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ یہاں سے حدود حرم شروع ہو رہی ہیں، اس کے آگے کافروں کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم یہ بات جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اب اللہ کافروں کو رسوا کر کے چھوڑے گا۔ اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ بھی مشرکین سے دستبردار ہو چکا ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب یہ حج اکبر جو حج کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے بعد 10 ہجری میں جو حج کیا، اس دن یہ اعلان کر دیا کہ اللہ اور اس کا رسول سارے مشرکین سے دستبردار ہیں۔ اور ابھی ایک موقع توبہ کا دیا جا رہا ہے، اے مشرکو فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم توبہ کر لو گے تو پھر بہتر ہے کہ تمہیں یہاں رہنے کی اجازت دی جائے گی۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور جان رکھو اگر تم پھر جاتے ہو، توبہ نہیں کرتے، واپس اپنے دین پہ پھرنا چاہتے ہو، تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور ان لوگوں کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نے یہ اعلان، یہ آیتیں پڑھ کے سنا دی، اور حکم دے دیا گیا کہ 4 ماہ کے اندر اندر تمام مشرکین مکہ کو خالی کر دیں گے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں تین قسم کے مشرکین ہیں جن کے بارے میں یہ اعلان کیا گیا۔ پہلے قسم کے مشرکین وہ ہیں جن کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ نہیں ہوا، ان کو دی گئی ہے 4 مہینے کی مہلت۔ دوسری قسم کے مشرکین وہ ہیں جن کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ تو تھا لیکن مدت مقرر نہیں تھی، ان کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا گیا کہ جو ہم نے مدت مقرر نہیں کی تھی، 4 مہینے تمہارے پاس ہیں، یا تو اسلام لے آؤ یا یہاں سے خالی کر دو۔ تیسری قسم کے وہ مشرکین تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا لیکن بعد میں اس کو توڑ دیا، بد عہدی کی، ان کے لیے بھی یہی اعلان ہے کہ جیسا وہ والا معاہدہ کیا تھا نا حدیبیہ کا، تو انہوں نے توڑ دیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اب ان کا جو مہلت ہے ان کی ختم ہو گئی ہے، تو اب حرمت والا مہینہ ذی الحج جو ہے وہ بھی آ رہا ہے آگے۔ حرمت والا مہینہ ذیقعد میں انہوں نے معاہدہ کیا تھا اور اس کی خلاف ورزی کی تھی، تو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ انہوں نے حرمت والے مہینے کی حرمت کا خیال نہیں رکھا، تو آپ بھی اب ان کے جواب میں ان کا معاہدہ ختم کریں گے، اور اگر جنگ کرنی پڑی تو جنگ کریں گے۔ یہ اگر ایمان نہیں لاتے تو ان کو یا تو قتل کر دیا جائے گا یا پھر یہ جزیرۃ العرب سے نکال دیے جائیں گے۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے یہ سارے اعلان کر دیے، تو آگے یہ جو بات ابھی میں نے معاہدے کی بتائی ہے، یہ آگے بھی اور آتی جائے گی کہ کس معاہدے کے ساتھ کیا 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 گیا۔ الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ینقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا، البتہ جن مشرکین سے تم نے معاہدہ کیا ہے پھر ان لوگوں نے تمہارے ساتھ عہد میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، تو ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کی مدت کو پورا کرو۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ جنہوں نے معاہدہ کیا ہے اور وہ پورا بھی کر رہے ہیں، کوئی بدعہدی بھی نہیں کی ہے، خلاف ورزی بھی نہیں کی ہے، تو مسلمان بھی اس وعدے کو پورا کریں گے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ جو ہیں جنہوں نے حرمت والے مہینے جب گزر جائیں گے، جنہوں نے بد عہدی کی ہے، تو ان کے لیے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب حرمت والے مہینے گزر جائیں گے تو اب یہاں پر جو مشرکین بد عہدی کر چکے ہیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں جہاں یہ مشرکین تمہیں ملے پھر تم ان کو قتل کرو گے، وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ، ان کو قیدی بھی بناؤ گے، پکڑو گے، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور انہیں گھات لگا کر تاک میں بیٹھو اور گھات لگا کر ان کو پکڑو۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، لیکن اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، یعنی توبہ کر لیے، ایمان لے آئیں، پھر ان کو معاف کیا جائے گا۔ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کو ان کے راستے میں ان کو چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحیم ہے۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت سے جو اسلام پر نکتہ چینی کرتے ہیں یا اسلام کے اندر نکالتے ہیں کہ برائیاں ڈھونڈتے ہیں، یہ لوگ مستشرقین جو ہیں، مستشرقین ہیں نا، جو کہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی ویک پوائنٹ ملے اور اسلام کے خلاف کی بات ملے تو اسے پھیلایا جائے، تو اس آیت کو وہ استعمال کرتے ہیں
کہ دیکھو اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں جہاں بھی مشرکین کو پاؤ انہیں قتل کر دو اور انہیں قیدی بنا لو اور ان کو مار دو. تو اسلام جو ہے وہ تو تلوار کے زور سے پھیلا ہے. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. اس کا پس منظر دیکھیں کہ یہ صورت کب نازل ہو رہی ہے. فتح مکہ کے موقع پر جب کوئی شہر فتح ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو اس میں اصول ہوں گے اس کے لیے یہ نازل ہو رہی ہے. اور اس کے پیچھے کیا کیا تاریخ ہے، ان لوگوں نے کتنے معاہدے توڑے ہیں، ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی بدعہدیاں کی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا تنگ کیا ہے اور کس کس طریقے سے ان کو دعوت دی گئی ہے لیکن انہوں نے نہیں ماننا اور کتنی جنگیں انہوں نے مسلط کی ہیں. یہ ساری ہسٹری کو دیکھا جائے تو اب چونکہ مکہ فتح ہو گیا تو اب ایک بادشاہ جو ہے، جو ان کے بادشاہ ہیں، غیر مسلموں کے بادشاہ ہیں، انہوں نے تو کبھی کسی اصول کو دیکھا ہی نہیں ہے. وہ تو بس تلوار کے ذریعے شہر فتح کرتے تھے اور لوگوں کو تحت تیغ کرتے جاتے تھے، بستیاں اجاڑ دیتے تھے، کھیتیاں خراب کر دیتے تھے، عورتوں بچوں کو غلام بنا لیتے تھے. تو وہ چیزیں ان کو نظر نہیں آتی ہیں. یہ والی آیت کو لے کے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، کہ اس میں لکھا ہے کہ جہاں بھی مشرکین کو پاؤ قتل کر دو. حالانکہ یہ وہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مشرکین اپنے وعدے کو پورا کر رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ وعدہ پورا کرو، لیکن جنہوں نے بد عہدی کی ہے، جن نے بد عہدی کی ہے، ان لوگوں کو جب تم پاؤ گے میدان جنگ میں جہاں بھی پاؤ گے تو میدان میں وہ آتے کیوں ہیں؟ لڑنے کے لیے تو آتے ہیں. تو جب لڑنے کے لیے آئیں گے تو ان کو قتل کیا جائے گا اور ان کو قیدی بھی بنایا جائے گا. لیکن پھر بھی اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ لیکن اگر یہ توبہ کر لیں تو تب ان کو ان کے راستے میں چھوڑ دو. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اور مشرکین میں سے اگر کوئی آپ سے پناہ مانگے تو آپ اسے پناہ دیں. اب ایک مشرک آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پناہ مانگ رہا ہے، کسی مسلمان کے پاس آیا پناہ مانگ رہا ہے کہ آپ مجھے اپنی امان میں رکھ لیں، تو اس کو دی جائے گی. بے شک وہ مشرک ہے، پناہ میں آ گیا تو اسے دینی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، حتیٰ یسمع کلام اللہ. اللہ کا کلام کیا؟ کہ اس کو اسلام کی دعوت پہنچا دو، اللہ کا قرآن اس کے کان میں، اس کو آواز آ جائے، وہ دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد اسے پھر امن کی جگہ پہنچا دو. امن کی جگہ کیا؟ کہ یہاں پر اسے خوف ہے نا کہ کوئی مسلمان اسے قتل نہ کر دے، وہ آپ کی پناہ میں آ رہا ہے. تو جب تک اس کو جائے امن، اس کا جو شہر ہے جہاں اس کو زندگی کو امن ہوگا، جب تک آپ اسے نہیں پہنچا دو گے تب تک وہ آپ کی پناہ میں ہے. اس سے بڑھ کر حسن سلوک کافروں کے ساتھ جو اسلام نے سکھایا دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. لیکن عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے. تو جو آیتیں اسلام کی نرمی کو اور اسلام کے حسن کو ظاہر کریں انہی آیات کو یہ لوگ بنا دیتے ہیں کہ یہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، ان مشرکین سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی معاہدہ کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ البتہ جن لوگوں نے تم سے مسجد حرام کے قریب معاہدہ کیا، جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو. یعنی یہ بات آیت 7 سے لے کر آیت 16 تک یہ باتیں جو ہیں واضح کی جا رہی ہیں. تو اب یہ دیکھ لیں کہ یہ ان کفار قریش کا ذکر ہے جنہوں نے بدعہدی کی تھی، صلح حدیبیہ کو توڑا تھا. یہ ان کی بدعہدی کا ذکر کرنے کے بعد ان کے لیے تاکید دی جا رہی ہے کہ ان کے کسی بھی قول و قرار پر آپ بھروسہ نہ کریں، کیونکہ ان کا کیسے معاہدہ باقی رہ سکتا ہے؟ انہوں نے مسجد حرام کے قریب آپ سے معاہدہ کیا اور بعد میں انہوں نے توڑ دیا. تو اللہ فرماتے ہیں جب تک یہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں معاہدے میں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو. لیکن ان کا حال یہ ہے کہ جب یہ کبھی تم پر غالب آ جاتے ہیں نا، اگر کبھی ان کو غلبہ مل جائے تو تمہارے معاملے میں یہ کسی رشتہ داری کا خیال نہیں کریں گے. تم تو ان کی رشتہ داری کو خیال کرو گے، وہ نہیں کرے گے، نہ وہ معاہدے کا. ابھی یہ سیدھے ہیں کہ ان کو غلبہ نہیں ملا، لیکن جیسے ہی انہیں موقع ملا یہ غالب آنے لگیں گے تو یہ آپ کے ساتھ کسی رشتہ داری کا لحاظ نہیں کریں گے. تو اس لیے آپ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ نافرمان ہیں. زبانی یہ آپ کو راضی کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں انکار ہی ہوتا ہے. انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے دنیا کی تھوڑی سی قیمت لینا پسند کر لیا ہے اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے. واقعہ یہ ہے کہ ان کے کرتوت بہت برے ہیں. آیت نمبر 10، یہ کسی بھی مومن کے معاملے میں کسی رشتہ داری یا معاہدے کا پاس نہیں کرتے اور یہی ہیں جو حدیں توڑنے والے ہیں. اللہ پاک نے ان کا بتا دیا ہے کہ یہ لوگ حد کو توڑنے والے ہیں
کسی رشتہ داری کا پاس نہیں کریں گے، لیکن ابھی بھی فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، ابھی بھی اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو یہ تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے۔ کھلی دعوت دی جا رہی ہے اسلام قبول کرنے کی۔ اگر یہ کر لیتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں یہ اب تمہارے بھائی ہیں، بالکل دینی بھائی ہیں، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر یہ ان لوگوں نے اپنا عہد دے دینے کے بعد اپنی قسمیں توڑ ڈالی ہوں اور تمہارے دین کو تانے دیے ہوں، تو ایسے کفر کے سربراہوں سے اس نیت سے جنگ کرو کہ وہ باز آ جائیں، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی قسموں کی کوئی حقیقت نہیں، پہلے وعدہ کیا اور اس کے بعد اپنے وعدے توڑ دیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو برا بلا کہا، تانے دیے، تو اللہ نے فرمایا کہ اب ان کے ساتھ جنگ کرو، اتنی جنگ کرو یہاں تک کہ یہ باز آ جائیں، یعنی مطیع ہو جائیں گے۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا تم ان لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا اور رسول کو وطن سے نکالنے کا ارادہ کیا، اور وہی ہیں جنہوں نے تمہارے خلاف چھیڑ چھاڑ کرنے میں پہل کی، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ مسلمانوں کو کہا گیا کہ بالکل کسی کو کوئی رشتہ داری، کوئی خوف، کوئی ڈر خاطر میں نہیں لانا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کو اس کے شہر سے نکال رہے ہیں، قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، تو اللہ نے تمہیں غلبہ دے دیا، تو اب تم ان کے ساتھ کیا رعایت کرو گے؟ کس وجہ سے رعایت کرو گے؟ کوئی وجہ بھی تو ہو، کس وجہ سے ان کے خلاف تم نہیں اٹھو گے؟ اگر تمہیں ان کا خوف ہے، کوئی ڈر ہے تمہیں، تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ ان سے مت ڈرو اور ان کو قتل کرو، قاتلوہم، ان کو قتل کرو، ان سے جنگ کرو، یہاں تک کہ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے ان کو سزا دلوائے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوانا چاہتے ہیں، وَيُخْزِهِمْ، اور ان کو رسوا کرنا چاہتے ہیں، وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ، اور اللہ تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں، وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مومنوں کو غلبہ حاصل ہو انہی لوگوں پر جنہوں نے انہیں ستایا تھا، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی کڑن دور کر دے، یعنی جو دل میں پہلے کڑتے تھے کافروں کے خلاف، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی کڑن دور کر دے، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اس کی توبہ بھی قبول کر لے گا، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ کا علم بھی کامل ہے اور اسے حکمت بھی کامل۔ آپ دیکھیں کتنے سخت احکامات ہیں، اللہ کی مکمل ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے اس صورت میں، اسی لیے صورت کا نام برات پہلا لفظ ہے نا صورت کا، کہ اللہ نے دستبرداری کا اعلان کر دیا، اللہ نے کہا کہ بری ذمہ ہو گئے ان کافروں سے، اسی لیے سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی ہے، پڑھی نہیں جاتی، حکم نہیں ہے، کیوں کہ بسم اللہ میں اللہ کے رحمانیت اور رحیمیت کا ذکر ہے، کہ وہ اللہ جو اتنا رحمان اور رحیم ہے، پہلے آپ اس کا اعلان کریں اور بعد میں اللہ کی سزا کا فوراً ذکر شروع کر دیں۔ آغاز ہی صورت کا سزا سے ہو رہا ہے، ناراضگی سے ہو رہا ہے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں نہیں لکھی گئی۔ اچھا، آگے آیت نمبر ہے 16، بھلا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون لوگ جہاد کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی اور کو خصوصی رازدار نہیں بناتے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تم سے جہاد کروانا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی خاطر کون اٹھتا ہے، اپنی جان کی قربانی دیتا ہے اور جنگ کے زخم کھاتا ہے اور دشمنوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ پاک یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو مومنوں کو، اللہ کو، رسول کو اور مومنوں کے علاوہ کسی اور کو رازدار نہیں بناتے۔ رازداری کی یہ بات ہے کہ مسلمانوں کو جہاں پر بہت زیادہ لوگ، پلاننگ جب ہو رہی تھی نا مدینہ میں فتح مکہ کی، تو اس وقت مکہ والوں کو بالکل کانوں کان خبر نہیں ہونے دی گئی، بہت زیادہ رازداری کے ساتھ لشکر کی تیاری کی گئی تھی تاکہ اچانک جا کر حملہ کیا جائے گا، حملہ تو نہیں کرنا تھا، شہر میں داخل ہونا تھا۔ تو اس وقت ایک واقعہ ایسا پیش آیا تھا کہ ایک صحابی تھے، ان کے رشتہ دار مکہ میں تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ میں اگر مکہ والوں کو یہ والی خبر دے دوں کہ یہاں پر
مکہ پر چڑھائی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو اس وجہ سے، میرے اس احسان کی وجہ سے وہ لوگ میری فیملی کو تحفظ دے دیں گے اور وہ ان کو پروٹیکٹ کریں گے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے خبر دینے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا، اور ان سے وہ راز جو تھا جس کے ذریعے وہ بھجوا رہے تھے ان کو پکڑ لیا گیا تھا اور وہ واپس لے لیا گیا تھا۔ پھر پوچھا تھا کہ بھئی آپ نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنی فیملی کی وجہ سے کیا تھا، اور وہ بڑے پکے سچے صحابی تھے، تو اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا، کہ بدری صحابی تھے، معاف کر دیا اللہ پاک نے۔ تو یہاں پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مومنوں کو اور اللہ کے رسول کو اور اللہ کو کون رازدار بناتا ہے، اور کون ان لوگوں کو پچھلوں کو رازدار بناتا ہے۔ اللہ نے یہ ابھی دیکھنا ہے کہ مسلمان اپنے نبی کے اور اپنے اللہ کے راز کی کتنی حفاظت کر سکتا ہے، کہ اپنے رشتہ داروں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تو خبردار ہے اس بات سے جو تم عمل کرتے ہو۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مشرکین اس بات کے اہل نہیں ہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ مشرکین کو اس بات پر بڑا فخر تھا نا کہ ہم حرم کے پاسبان ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، صفائی ستھرائی کرتے ہیں، تو ہم تو بڑے محترم ہیں، ہم فوقیت رکھتے ہیں عام لوگوں پر۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکین کو یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں، اللہ کی مسجد کو وہ آباد کریں، یہ تو ہو نہیں سکتا، اور وہ تو خود اپنے کفر پر گواہ بنے ہوئے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، جو یہ عمل نیک سمجھ کر رہے ہیں وہ یہاں دنیا تک ہی ہیں، آگے ان کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ وفی النار ہم خالدون، آگ میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ تولیت اور یہ پاسبانی ان سے لے لے گا اور ایمان والوں کو عطا کرے گا۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ کی مسجدوں کو آباد تو وہ لوگ کرتے ہیں جو ایمان لائیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ یعنی کہ یہ پاسبانی ان سے اب لے لی جائے گی اور وہ مسلمانوں کو دی جائے گی جو ایمان لائے ہوئے ہیں اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اور ایسے ہی لوگوں سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کریں گے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی پاسبانی کرنا ایسا ہو جائے گا، اس شخص کی مانند ہو جائے گا، اس شخص کے برابر ہو جائے گا جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر جہاد کرے اللہ کی راہ میں؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایمان فوقیت رکھتا ہے، جو اللہ پر ایمان لایا ہے وہی فوقیت رکھے گا، اور تم لوگوں کا صرف یہ دو کام کرنا، حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد کی پاسبانی کرنا، یہ کبھی بھی ایمان کے درجے تک برابر نہیں پہنچ سکتا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم، پوری صورت میں جہاد کا ذکر آ رہا ہے، بار بار آیت پر آیت جو ہے وہ جہاد کے حکم میں آ رہی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، ہجرت تک کا تو پتہ چل گیا نا، ایمان لانے کے بعد مدینہ ہجرت کر گئے، اب آگے اللہ نے ان سے جہاد کروائی ہیں۔ جہاد میں آپ نے دیکھا بدر ہوئی یا احد ہوئی یا خندق ہوئی یا اب یہ فتح مکہ ہو رہا ہے، تو یہ سارے جہاد ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جو جہاد کریں گے، اللہ کی راہ میں ہجرتیں کریں گے، ایمان لائیں گے، اور یہ لوگ ہیں اعظم درجۃ عند اللہ، یہ ہیں ان کے درجے اللہ کے پاس بہت بڑے ہیں۔ خالی مسجد کے لیے پاسبانی کرنا اور حاجیوں کو پانی پلانا، یہ خالی خولی نیکی جو کہ ایمان بھی نہیں تم لوگ لائے، یہ اللہ کے نزدیک کوئی فائدہ تمہیں نہیں دے گی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ اللہ کے ہاں کامیاب ہیں۔ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ، ان کا پروردگار انہیں اپنی طرف سے رحمت اور خوشنودی کی اور ایسے باغات کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ ہی ہے جس کے پاس عظمت والا اجر موجود ہے۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ بھائی کفر کو ایمان کے مقابلے پر ترجیح دیں تو ان کو اپنا سرپرست نہ بناؤ۔ اب بھائی اور باپ، جو کہ انسان جس خاندان میں رہتا ہے، باپ اور بھائی جو کہ اس کا خاندان ہے، لیکن اگر وہ ایمان نہیں لاتے، کفر کو ترجیح دیتے ہیں، تو
اللہ پاک نے کہا کہ اب وہ تمہارے وارث نہیں ہیں، تمہارے والی نہیں ہیں، تمہارے سرپرست نہیں ہیں، رشتے ختم۔ اور اے پیغمبر مسلمانوں سے کہہ دو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، اور وہ مال و دولت جو تم نے کمایا ہے، اور وہ کاروبار جس کے مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے، اور وہ رہائشی مکان جو تمہیں پسند ہیں، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو منزل تک نہیں پہنچاتا۔ کتنی سخت آیت ہے۔ محبت کا معیار بالکل بدل دیا۔ محبت کا معیار جو ہے ایسا ہے کہ یہ تمام رشتے ناطے نیچے ہوں گے، اور اللہ کی محبت جو ہے وہی فوقیت رکھے گی۔ تو اللہ پاک نے 3 باتیں بتا دیں۔ اگر یہ ساری جو ہم لوگ جن سے محبت کرتے ہیں اور فطری محبتیں ہیں، باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، قبیلے، خاندان، مال، تجارتیں، گھر اور کاروبار جن کے انسان اتنی محنت کرتا ہے کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں، اور بڑے تمہارے پسندیدہ گھر ہیں جن میں تم سکون سے رہتے ہو۔ اب ایک طرف یہ، ایک طرف اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت۔ اگر یہ تمہیں زیادہ عزیز ہو گئے اللہ کی محبت سے، تو بس پھر انتظار کرو کہ اللہ تمہارے لیے کیا فیصلہ کرتا ہے، اللہ اپنا کیا حکم تمہارے لیے لے کر آتا ہے، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام ایمان کی ہر کسوٹی پر، ہر معیار پر کس طرح پورے اترے۔ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور جہاد کے لیے۔ یہاں جہاد کا ذکر آیا ہے، اللہ رسول اور اس کے راستے میں جہاد۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں نا جو انسان کو جہاد سے روکتی ہیں۔ چلو ایمان لے آئے، کوئی بات نہیں، آسان بات ہے، کلمہ ہی پڑھنا تھا پڑھ لیا، نمازیں پڑھنی ہیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھنے ہیں رکھ رہے ہیں، تلاوتیں کرنی ہیں کر رہے ہیں، حقوق ادا کرنے ہیں کر رہے ہیں، زکاتیں بھی ہم دے رہے ہیں۔ جہاد بڑا مشکل ہے کہ گھروں سے نکلو، تلواروں کی زد میں اپنے آپ کو پیش کرو، اپنی جانیں قربان کرو، اور مال لگاؤ اللہ کی راہ میں، اور پتہ نہیں بچتے ہو کہ نہیں بچتے ہو، وہیں قربان ہو جاتے ہو، پچھلوں کو ویسے ہی چھوڑ جاتے ہو۔ یہ چیز کے لیے تو جگرا چاہیے تھا، جو کہ صحابہ کرام نے اس ساری آزمائش کو، اس سارے معیار کو انہوں نے قائم کر کے دکھایا اور بتا دیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی فوقیت رکھتے ہیں، اللہ رسول کے راستے میں جہاد ہی فوقیت رکھتا ہے، اور اس کے بعد کسی اور چیز کی ان کی نظر میں اہمیت ہی نہیں تھی۔ یہاں پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین۔ اب یہاں پر اللہ پاک اپنی وہ مدد بتائیں گے کہ کہاں کہاں اللہ پاک نے مومنوں کی مدد کی۔ یہ یوم حنین، غزوہ حنین میں جو اللہ نے مدد کی اس کا ذکر آ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت سے مقامات پر مدد کی ہے، اور خاص طور پر حنین کے دن جب تمہاری تعداد کی کثرت نے تمہیں مگن کر دیا تھا۔ سورہ انفال میں یہ بات ہم نے پڑھی نا کہ تعداد کی کمی اور زیادتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر تم تھوڑے ہو لیکن تمہارا ایمان اللہ پر مضبوط ہے تو اللہ تمہیں فتح دے گا۔ اب یہاں پر غزوہ حنین جو ہے، یہ حنین مکہ فتح کرنے کے بعد ہوا ہے، فتح مکہ ہو گئی ہے، اور سارے مکہ والے جو تھے وہ اسلام قبول کر لیا تھا چند لوگوں کے سوا، تو وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے یعنی تعداد میں اضافہ ہو گیا، کتنی زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہو گئی۔ اس کے بعد یہ خبر ملی تھی کہ مشہور عرب کا ایک قبیلہ تھا بنو حوازن۔ بنو حوازن جو تھا، جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں نے مکہ کو فتح کر لیا ہے تو اس نے کیا کہا کہ میں تو ان کی سرکردگی میں نہیں آؤں گا، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار میں میں ان کی زیر اقتدار نہیں آؤں گا۔ اس نے کیا کیا، حملہ کرنے کا سوچا کہ میں حملہ کرتا ہوں اور میں ان کو ختم کر دیتا ہوں۔ اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، اس کے یہ کافی بڑا قبیلہ تھا اور اس کی کئی شاخیں بھی تھیں۔ اس میں اس نے طائف کا قبیلہ ثقیف جو تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے تو وہ ثقیف کے جو سردار تھے انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کیا تھا۔ اس نے ان سرداروں کو بھی ساتھ ملایا اور بہت بڑا جتھا سا تیار کر لیا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جیسے خبر ملی ہے، آپ نے اپنے جاسوس بھیج کر پتہ کروایا کہ یہ خبر سچی ہے کہ نہیں سچی، پتہ چلا کہ خبر سچی ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بجائے اس کے کہ وہ لوگ ہم پر آئیں، ہماری طرف آئیں، ہم پہلے وہاں جائیں گے۔ خبر جو مل گئی تھی، آپ نے کہا ہم اقدام کریں گے۔ اقدام ہوتا ہے کہ پہلے آگے بڑھ کر جائیں گے، پہنچیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جہاد کرنا ہے تو چلیں، تیار ہوں۔ اب جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ سارے جوش و خروش سے فل تیار کہ ہم بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، اور اتنا بڑا لشکر جو تھا اس سے پہلے تیار نہیں ہوا تھا۔ پہلے 300، 700، 1000، 3000 یہ لشکروں کی تعداد تھی، اور اب 24 سے 28 ہزار کا لشکر تیار ہو گیا مسلمانوں کا۔ اتنا بڑا لشکر جب نکلا ایسی جوش کے ساتھ اور شان کے ساتھ تو مسلمان خوش ہو گئے۔ صحابہ کرام کے دل میں خیال آ گیا کہ آج ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، آج ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، اتنی ہماری تعداد ہو گئی ہے۔ جب یہ دل میں آ گئی اپنی کثرت کا خیال دل میں آ گیا، وہی ذکر اللہ پاک نے یہاں کیا، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں تمہاری کثرت جو تھی اچھی لگ رہی تھی، تمہیں مگن کر دیا۔ عجب ہوتا ہے نا کہ انسان اس میں خوشی میں مگن ہو جاتا ہے، کہ اسے ہوتا ہے اوور کانفیڈنٹ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اوور کانفیڈنٹ ہو گیا۔ تو وہی کہ انہیں اپنی کثرت جو ہے نا بڑی اچھی لگ رہی تھی، ان کی توجہ اللہ کی مدد سے ہٹ گئی اور اپنی کثرت پر آ گئی۔ ان کا خیال تھا کہ ہم کثیر ہیں، اس لیے آج ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ انہوں نے یہ بات بھول گئے کہ مدد تو اللہ نے دینی تھی، نصرت تو اللہ کی طرف سے آنی تھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تو کیا ہوا، وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، اس وقت کیا ہوا کہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ، اور پھر تم نے پیٹھ دکھا کر میدان سے منہ موڑ لیا۔ تو کیا ہوا، یہ لوگ جب گئے ہیں، یہ غزوہ حنین جب تھا، یہ پہاڑیوں پر تھے یہ نا واقعہ قبیلے۔ تو یہ حنین جو ہے 10 میل کا فاصلہ ہے مکہ سے، 10 میل کے فاصلے پر یہ وادی ہے۔ تو مسلمان جو تھے اتنی بڑی تعداد میں اپنے طور پر بڑے خوش جا رہے تھے۔ تو کیا ہوا کہ یہ پہاڑیوں کی تنگ گھاٹی سے گزر رہے تھے، تو حوازن قبیلہ حوازن جو تھا نا، اس کے تیر انداز بڑے مشہور تھے، وہ بہت ماہر تھے تیروں میں۔ وہ پہاڑیوں میں چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، تو مسلمان جب گھاٹی سے گزر رہے تھے انہوں نے اوپر سے تیر برسانے شروع کر دیے، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے پھر پیچھے ہٹ گئے۔ تیروں کا ایسا حملہ ہوا، زبردست حملہ ہوا کہ بکھلا گئے اور سارے یہ پیچھے کو ہٹ گئے۔ اب سارے لوگ جو تھے وہ تتر بتر ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند جانباز صحابہ کے ساتھ ثابت قدم رہے، اور آپ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ پیچھے ہٹنے والوں کو آواز دے کر بلائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت تیز تھی، وہ بجلی کی طرح مسلمانوں کے لشکر میں پھیل گئی، یعنی اللہ نے بھی پھیلا دی، لیکن بہت بلند آواز سے جب انہوں نے مسلمانوں کو بلایا تو جو مسلمان میدان چھوڑ چکے تھے وہ دوبارہ پھر پلٹ کر واپس آئے، اور کچھ ہی دیر میں پھر جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور حوازن کے 70 سردار مارے گئے۔ مالک بن عوف جو کہ لے کر آ رہا تھا لشکر، وہ اپنے اہل و عیال اور سارا مال و دولت چھوڑ کر فرار ہو گیا، اور اس نے طائف کے قلعے میں جا کر پناہ لی۔ 6000 افراد جنگی قیدی بنائے گئے، اور بڑی تعداد میں مویشی اور 4000 اوقیہ چاندی مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھ لگی۔ اب بعد میں پھر اللہ پاک نے ایسے فتح عطا کی۔ اسی فتح کا ذکر اللہ پاک یہ اس آیت میں کر رہے ہیں، آیت نمبر 26 اور 27 میں۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ اچھا، میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کا جو لشکر ہے وہ 24 سے 28 ہزار تک ہے۔ 24 سے 28 ہزار تک کی جو تعداد ہے یہ حوازن کے لوگوں کی ہے، تو مسلمانوں کا جو لشکر ہے وہ 14,000 ہے، ٹھیک ہے، 14,000، یہ بھی ان کی ہسٹری کا سب سے بڑا لشکر تھا۔ تو یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل کی۔ اللہ پاک کو جب یہ دیکھا کہ تتر بتر ہو گئے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پکار لگوائی، حضرت عباس نے آواز لگائی، تو پھر اللہ پاک نے مسلمانوں کے دلوں پہ وہ جو خوف طاری ہو گیا تھا نا دشمن کا، تو بھاگ کھڑے ہوئے تھے، اللہ نے سکینت نازل کی۔ اللہ نے اپنے رسول کو بھی اور مسلمانوں کو بھی تسلی دی کہ
مطمئن رہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آئے، یعنی فرشتوں کے لشکر اتارے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا تھا اللہ نے ان کو سزا دی، اور ایسے کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ پھر اللہ جس کو چاہے اس کے بعد توبہ نصیب کر دے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب دیکھیں کہ کتنا زیادہ مال غنیمت آیا۔ اب یہ جو مال غنیمت ساروں نے، جنہوں نے 14,000 کا جو لشکر تھا سبھی میں تقسیم ہونا تھا نا، آپ نے پڑھا نا سورہ انفال میں کہ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تو باقی جو ہے وہ مجاہدین کا ہے، میں تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن جب واپس آئے ہیں تو مال غنیمت تو آپ اندازہ لگائیں کہ مہاجرین کب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، مکہ سے جو بڑے شروع کے ایمان والے ہیں مکہ کے، وہ کب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں کہ اب یہ آخری سال ہے 10 ہجری، تو 23 سال سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، تو ان کا حق زیادہ بنتا تھا نا کہ انہیں مال غنیمت دیا جاتا، کہ کب سے وہ قربانیاں دے رہے ہیں اسلام کے لیے۔ اور جو مدینہ میں جنہوں نے قربانیاں دی، انصار تھے مدینہ کے، وہ اتنی انہوں نے مشکل حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور بدر میں احد میں کیسے انہوں نے جان ساری دکھائی۔ دیکھنے میں تو لگتا ہے نا کہ ان کو زیادہ دیا جانا چاہیے تھا کہ وہ پرانے تھے اور بڑی دیر سے ساتھ تھے، لیکن کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنا زیادہ مال غنیمت جب آپ واپس آئے ہیں مکہ میں دوبارہ، یہ مال غنیمت لے کے آپ نے سارا مکہ کے 9 مسلمین میں بانٹ دیا۔ اور جو مدینہ سے لشکر آپ کے ساتھ آیا تھا انصار اور مہاجرین کا، جو پہلے کے پرانے مسلمان تھے، ان کو کچھ بھی نہیں دیا، مدینہ والوں کو سارا ادھر دے دیا۔ تو کسی کے دل میں خیال آیا، پوچھا کہ یہ کیا ہوا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں دیا گیا۔ جب ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہمیں مال غنیمت سے محروم کر دیا گیا، تو یہ تو انصاف نہیں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ والی کوئی بات جو بھی کسی کے منہ سے نکلی یا کوئی سرگوشی کی جو بھی ہے، آپ تک پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار سے فرمایا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ یہ لوگ دنیا کا مال و متاع لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ؟ تو وہ انصار مدینہ پکار اٹھے کہ ہاں، ہم تو ضرور پسند کرتے ہیں، ہمیں اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے، ہمیں دنیا کا مال و متاع نہیں چاہیے۔ اس طریقے سے اللہ پاک نے انہیں خوش کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ساتھ دے کر آپ نے فرمایا کہ میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہوگا، اور وہ اس بات میں اتنا خوش ہو گئے کہ انہوں نے سارا مال غنیمت جو ہے اس سے دستبرداری کا اعلان کیا۔ اور کیا ہوا کہ یہ کس لیے کیا گیا تھا؟ یہ ہے تالیف قلب 9 مسلمین کی۔ 9 مسلمین کی تالیف قلوب کے لیے ایک زکوٰۃ کا بھی اور مال غنیمت کا بھی ایک حصہ ہے۔ ہمارے زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں اس میں ایک ہے مؤلفۃ القلوب، جو لوگ دین میں داخل ہوں، نئے نئے داخل ہوں یا متاثر ہوں دین سے اور داخل ہونا چاہتے ہوں، ان پر مال خرچ کیا جائے تاکہ انہیں سپورٹ ملے اور انہیں یہ پتہ چلے کہ ہم اگر اسلام قبول کرتے ہیں تو ہم بھوکے نہیں مریں گے، کیونکہ انہیں طرح طرح کے خوف ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے رشتہ دار ان کو چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے انہیں کوئی مالی پریشانی آئے، ان کا کاروبار جو ہے وہ ختم ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو ان لوگوں کو مال کے ذریعے مدد دی جاتی ہے تاکہ ان کے دل جم جائیں اسلام پر۔ تو یہ اتنا بڑا مال غنیمت پہلی مرتبہ مسلمانوں کو ملا، لیکن اللہ پاک نے اور اللہ کے نبی نے اس مال کو ان لوگوں میں بانٹ دیا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور پرانے مسلمان صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو لے کر واپس لوٹے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو، مشرک لوگ تو سراپا ناپاکی ہیں، لہٰذا وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے پائیں۔ اب یہاں پر جو اللہ اپنے گھر کو پاک کر رہے ہیں نا مشرکین سے، واضح اعلان کر دیا کہ یہ آخری سال ہے۔ 4 مہینے کی مہلت دے دی تھی، اب یہ آخری سال ہے، اگلے سال کوئی مشرک یہاں نظر بھی نہیں آئے گا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اور اے مسلمانوں، اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے، یعنی تم دیکھو گے کہ یہ مشرکین تو یہاں پر تجارت کرتے تھے، یہاں پر یہ ان کی وجہ سے ہمارا معاش کا کام چل رہا تھا، تو اگر یہ سارے لوگ یہاں سے نکل گئے
تو یہاں پر ہمارا شہر جو ہے وہ اس میں ہمارا نظام کیسے چلے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں مفلسی کا اندیشہ ہے تو اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے مشرکین سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ ایسا رزق نازل کرے گا کہ جس میں مشرکین کی تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی، اور بے شک اللہ کا علم بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور وہ اہل کتاب جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے اور نہ دین حق کو اپنا دین مانتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کر دیں۔ اب جو بت پرست ہیں اس کے بارے میں جو اوپر کی 28 تک کی آیات تھیں، یہاں سے وہ آیات شروع ہو رہی ہیں جو غزوہ تبوک کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اب جو پہلے غزوہ آیا ہے وہ غزوہ حنین ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک کے بارے میں یہاں سے آیات کا ذکر شروع ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، حلال کو حلال نہیں سمجھتے، حرام کو حرام نہیں سمجھتے، دین حق کو اپنا دین نہیں مانتے، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ اب جزیہ کیا ہے؟ جزیہ ایک ٹیکس ہے جو مسلمان ریاست کے غیر مسلم شہریوں سے لیا جاتا ہے۔ جب کوئی علاقہ فتح ہو جاتا ہے، مسلمان کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں، تو وہاں کے لوگوں کو پوری مذہبی آزادی حاصل ہوتی ہے، وہ اپنے مذہب پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ حکومت مسلمانوں کی ہوگی، حفاظت مسلمان کریں گے ان کے جان و مال کی، تو انہیں سال میں ایک دفعہ ایک ٹیکس اسلامی ریاست کو دینا ہوگا، اور اس کے علاوہ ان پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، اور ان کے باقی تمام حقوق مسلمان شہریوں کے برابر ہوں گے۔ تو یہ جزیہ تھا اللہ پاک کے حکم سے کہ وہ چونکہ مغلوب ہو گئے ہیں تو وہ جزیہ ادا کریں گے۔ اب اس کی شرح کیا ہوگی، یعنی کتنا لیا جائے گا، یہ اس وقت کے حکمران ہر شخص کی جو مالی حیثیت ہے اس کے مطابق مقرر کرتے تھے۔ اگر کوئی بہت زیادہ مالدار شخص ہے اس کا اور ہوتا تھا ٹیکس، اور جو کوئی کمزور ہوتا تھا اس کا اور ہوتا تھا۔ بعض اوقات تو غریب لوگوں کا جزیہ معاف بھی کر دیا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے۔ آپ نے دیکھا ایک بوڑھا شخص ہے اور وہ بھیک مانگ رہا ہے، تو آپ نے اس کو روکا اور پوچھا کہ تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو، کیا وجہ ہے، تمہارا کوئی نہیں ہے، وظیفہ وغیرہ نہیں لگا ہوا؟ اس نے کہا کہ وظیفہ تو لگا ہوا ہے بیت المال سے، وظیفہ تو لگا ہوا ہے، لیکن میرے پر جو جزیہ جو مجھے سال کا ادا کرنا پڑتا ہے ٹیکس، وہ میرے مجھ سے نہیں ادا ہوتا، تو اس لیے میں اس کی خاطر بھیک مانگ رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اس کا تو جزیہ معاف کروا دیا، اور دوسرا حکم یہ دے دیا کہ کوئی بوڑھا، کوئی غریب جو ہے وہ اس کی مالی حالت اجازت نہیں دیتی تو ان سب کے جزیے معاف ہیں۔ یعنی مسلمان حکمرانوں نے بہت ہی زیادہ حسن سلوک کیا اپنی عوام پر۔ تو یہ ہر حکومت نے اس کی شرح مختلف رکھی ہے، کوئی خاص لگا بندہ نہیں ہے کہ اتنے % دیا جائے گا، حالات کے مطابق دیا جائے گا۔ آیت نمبر ہے 30۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودی تو یہ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانی یہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ سب ان کے منہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ ان لوگوں کی سی باتیں کر رہے ہیں جو ان سے پہلے کافر ہو چکے ہیں۔ اللہ کی مار ہو ان پر، یہ کہاں اوندھے بہہ کے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ سورہ توبہ میں اللہ کا غصہ کتنے عروج پر ہے، سارے احکامات سختی والے ہیں۔ ہر جگہ پہلے کفار اور مشرکین پر سختی کے احکامات تھے، اب یہودی اور نصارہ پر بھی اللہ نے کہا کہ اللہ کی مار ہو ان پر، یہ کہاں اوندے بہہ کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی بجائے اپنے احبار یعنی یہودی علماء اور راہبوں کو خدا بنا لیا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک خدا کے سوا کسی کی عبادت کا حکم نہیں دیا گیا تھا، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ ان کی مشرکانہ باتوں سے بالکل پاک ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ کو اپنے نور کی تکمیل کے سوا ہر بات نامنظور ہے، چاہے وہ کافروں کو کتنی ہی بری لگے۔ یعنی اللہ تو اپنا نور مکمل کر کے رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ ساری باتیں اللہ کو ناگوار ہیں، اللہ تعالیٰ کے نور کو مکمل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دوسرے دین پر غالب کر دے،
چاہے مشرک لوگوں کو یہ بات کتنی ہی ناپسند ہو۔ اے ایمان والو، یہودی احبار اور عیسائی راہبوں میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہاں پر جو زکوٰۃ نہیں دیتے سونے چاندی کی، ان کے لیے وعید ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جس دن ان کی دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیاں اور ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم جوڑ جوڑ کر رکھا کرتے تھے۔ تو زکوٰۃ زیوروں کی ادا نہیں کر سکتے تو زیوروں کو مت رکھیں، ورنہ یہی زیور جو ہیں آگ میں تپا کر اللہ تعالیٰ پیشانیاں پہلو داغے گا، اور ساتھ میں یہ کہے گا یہ ہے وہ تمہارا سونا، یہ ہے وہ تمہاری دولت جو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے۔ تو ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ خزانہ تم نے جمع کیا تھا اپنی جانوں کے لیے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہے۔ یہ جو ہمارا کیلنڈر ہے 12 مہینوں والا، یہ کس نے بنایا؟ اللہ پاک نے بنایا۔ اللہ پاک نے فرمایا سال کے جو مہینے ہیں وہ 12 ہیں، اللہ نے 12 کی گنتی لکھی ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے تھے اس دن سے اللہ نے 12 مہینے بنا دیے، منہا اربعۃ حرم، اور اسی دن سے 4 مہینے، 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم، یہی سچا سیدھا دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور تم ان کے درمیان یعنی ان 4 مہینوں کے درمیان اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ، اور مشرکین سے مل کر اسی طرح لڑو جیسے وہ تم سے لڑتے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اب یہ کیا ہوا تھا کہ مشرکین جو تھے یہ بھی حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ رجب ایک مہینہ ہے، اس کے بعد میں ذیقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے ساتھ آ رہے ہیں، لگاتار آ رہے ہیں، اور ایک درمیان میں ہے رجب۔ جب یہ حرمت والے مہینے شروع ہو جاتے تھے تو کفار جو تھے، مشرکین جو تھے جاہلیت کے زمانے میں بھی ان مہینوں کے احترام میں اپنی جنگ روک دیتے تھے، اور یہ اعلان کرتے تھے کہ حرمت والا مہینہ ختم ہو جائے گا تو بعد میں باقی جنگ شروع کریں گے۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اگر حرمت والے مہینے کی بے حرمتی ہو جاتی کہ اس کے میں وہ جنگ کر لیتے تو حلال یعنی وہ حرام مہینہ تھا نا، اس کو اپنے لیے حلال کر لیتے تو اس کے بعد اس کا کفارہ پھر ادا کرتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اگر مشرکین ان مہینوں کا احترام نہیں کرتے اور تمہارے اوپر حملہ کر دیتے، مسلمان پھر کیا کریں گے؟ چونکہ ان پر حملہ کیا گیا ہے تو وہ پھر اس مہینے کو میں جواب دیں گے، کیونکہ ان پر جنگ مسلط کی گئی ہے، انہوں نے خود سے جنگ نہیں کی۔ تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ تم لوگوں کو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اگر وہ تم پر آ جاتے ہیں حملہ کرنے تو پھر تم بھی لڑو گے، اگر وہ احترام کرتے ہیں تو تم بھی احترام کرو گے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، اور یہ نسی مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا، یہ کیا کرتے تھے؟ آگے پیچھے کیا کرتے تھے؟ مثلا رجب ہے، رجب حرمت والا مہینہ تھا، اس میں جنگ کرنا حرام تھا، اب یہ کیا کرتے تھے؟ یہاں تو نہیں رکے، رجب میں انہوں نے جنگ بند نہیں کی، انہوں نے کیا کہ رجب میں ہم جنگ کر لیتے ہیں تو رجب کے بعد آ رہا ہے شعبان، اب شعبان کو ہم حرمت والا بنا لیں گے، پھر شعبان کے مہینے کو حرمت والا کنسیڈر کر کے اس کے حرمت میں لگ جاتے تھے، تو یہ آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ تو کفر میں ایک مزید اضافہ ہے کہ حرمت والے مہینوں کو خود ہی آگے پیچھے کر لیتے ہیں، جس کے ذریعے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ ایسے مہینوں کو یہ نسی کہتے تھے۔ یہ لوگ اس عمل کو 1 سال حلال کر لیتے ہیں اور 1 سال حرام قرار دے دیتے ہیں کہ یعنی اس سال تو ہم نے اس کو حلال کر لیا، اگلے سال ہم اس کو حرام کر لیں گے، تاکہ اللہ نے جو مہینے حرام کیے ہیں ان کی بس گنتی پوری کر لیں، اور اس طرح جو بات اللہ نے حرام قرار دی تھی اسے حلال سمجھ لیں۔
اس طریقے سے یہ اپنا رد و بدل کرتے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کی بد عملی ان کی نگاہ میں خوشنما بنا دی گئی ہے اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کوچ کرو تو تم بوجھل ہو کر زمین سے لگ گئے؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو چکے ہو؟ اگر ایسا ہے تو یاد رکھو کہ دنیاوی زندگی کا مزہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں مگر بہت تھوڑا۔ یہ ہے وہ غزوہ تبوک کا آغاز یہاں سے ہونے لگا کہ غزوہ تبوک جن حالات میں پیش آیا وہ حالات آج آپ سن لیں تو انشاءاللہ کل سے ہم پھر اس کے بارے میں آگے آیات پڑھیں گے۔ حالات کیا تھے کہ مختصر جب مکہ فتح ہوا، غزوہ حنین ہوا، اب مدینہ منورہ جب تشریف لائی ہیں، دیکھیں کتنا کٹھن ہے اسلام کے لیے جو کام کرنا اور قربانیاں دینا کہ سکون کا کوئی لمحہ میسر ہی نہیں آ رہا، 1 سال بھی سکون کا نہیں گزر رہا۔ ابھی مکہ کو فتح کیا، ساتھ ہی غزوہ حنین پیش آ گیا۔ غزوہ حنین سے واپسی پہ ابھی مدینہ گئے ہیں تو اطلاع مل گئی کہ تبوک کا یہ جو ہے مصر کا روم کا بادشاہ ہرقل، یہ جو ہے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی زوردار تیاریاں کر رہا ہے اور ایک بڑا لشکر اس نے عرب کی سرحد پر جمع کر لیا ہے، اور اس نے اب 1 سال کی پیشگی تنخواہ بھی اپنے فوجیوں کو دے دی کہ یہ فوجی جو ہیں نا وہ جم کے لڑیں اس کے ساتھ۔ اتنا بڑا لشکر عرب کی سرحد پر جب اس نے جمع کر لیا تو مسلمانوں نے اب تک جتنی بھی جنگیں لڑی تھیں وہ ساری عرب کے اندر لڑی تھیں۔ عرب کا جو جزیرہ ہے اس سے باہر جا کر سرحد اس کے پار جا کر ابھی تک کوئی جنگ نہیں لڑی تھی۔ تو اب یہ پہلا موقع تھا کہ یہ لوگ سرحد پر تھے اور مسلمانوں کو وہاں جانا تھا، تو دنیا کی ایک مانی ہوئی سپر پاور روم جو تھا اس کی طاقت جو تھی اس سے بڑی طاقت سے مقابلہ پیش آ رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ہم بجائے اس کے کہ وہ اندر آئے ہمارے سرحد کو پار کر کے اندر آ کے ہم سے لڑے، ہم جا کر سرحد پر اس کا مقابلہ کریں گے، اور آپ نے مسلمانوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی مسلمانوں کے لیے۔ اس سے پہلے 10 سال متواتر جنگیں ہوتی رہی ہیں، اور ابھی مکہ فتح ہوا تو مسلمان سمجھ رہے تھے کہ چلو اب کچھ سکون کے مواقع میسر آئیں گے، کہ اب مکہ کی طرف سے ہی آتا تھا سب کچھ، مکہ والے ہی کرتے تھے ساری شرارتیں، ان سے نجات ملی ہے تو یہ روم والے آ گئے ہیں۔ تو بہرحال ابھی مسلمانوں نے سانس بھی نہیں لیا تھا تو یہاں روانہ ہونا پڑا۔ تو ایک بڑی آزمائش یہ تھی کہ مدینہ کے جو نخلستان تھے، کھجوروں کے باغات جو تھے، کھجور پک رہی تھی، گرمی سخت تھی، جب کھجور پکتی ہے تو گرمی اور بھی بڑھ جاتی ہے، اور مہینہ جو تھا یہ ان کی 6 ماہ کی محنت کا ثمر ان کو ملنے والا تھا کہ انہوں نے کھجوریں اتارنی تھیں اور پکا ہوا پھل اپنا الگ کرنا تھا، خوشوں سے نکالنا تھا، اور یہ ان کی معیشت کا سال بھر کی معیشت کا اس پر دار و مدار تھا، کیونکہ اسی کھجور کو وہ کھاتے تھے، اسی کو بیچتے تھے، اور اسی سے ہی جو بھی اور چیزیں بنتی تھیں ان کی، جو بھی اور پکوان وغیرہ بناتے تھے، جو بھی تھا۔ بہرحال ایسے حالت میں کہ باغات پک چکے ہیں اور فصل اتارنی ہے، ان کو اسی حالت میں چھوڑو اور جہاد کے لیے چلو۔ جہاد بھی کہاں، اتنی دور جانا ہے، سرحد پار کے 30 دن یا 20 دن کی تو مسافت ہی ہے، 20 دن پیدل چلیں گے تو وہاں پہنچیں گے، پھر جب واپس آئیں گے تو 3 ماہ ہو چکے ہوں گے۔ 3 ماہ میں کھجور کا کیا حال ہوگا، وہ تو خوشے گل جائیں گے، وہ تو پک کے کچھ اور بن جائے گا۔ بہرحال گرم ترین موسم، آسمان سے بھی آگ برس رہی ہے، زمین سے بھی شعلے نکل رہے ہیں، اور تبوک کا 800 میل کا سفر تھا جو ان لوگوں نے طے کرنا تھا، اور وہاں جا کے اس سپر پاور سے ٹکر لینی تھی۔ اور 5ویں مصیبت یہ تھی کہ سفر کے لیے سواریاں کم تھیں، یعنی یہ تنگی کے حالات تھے جس میں یہ پیش آیا غزوہ۔ اب اس سارے پس منظر کو دیکھیں اور صحابہ کی جرت کو سلام پیش کریں کہ کس طرح سے صحابہ کرام نے ان ساری مشکلات کا مقابلہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہاں پر چندے کی اپیل کی گئی تھی، کیونکہ مسلمانوں کے پاس سواریاں نہیں تھی، اور جس کے پاس سواری نہیں تھی وہ کیسے جا سکتا تھا، تو سواریاں مہیا کرنے کے لیے چندے کی اپیل کی گئی کہ جو بھی کوئی دے سکتا ہے دے۔ ساری آبادی سے
سے اپیل کی گئی. تو یہی وہ جنگ ہے جس میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے تھے، حضرت عمر فاروق آدھا سامان لے آئے تھے، اور حضرت عثمان غنی نے اتنے 1000 اونٹ جو تھے وہ سواریوں کے ساتھ، سامان کے ساتھ، پورے پورے کجاووں کے ساتھ پیش کر دیے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور لائیں، تو پھر انہوں نے اور پیش کیے، دینار، درہم، غلہ، سواریاں، یہ ساری چیزیں حضرت عثمان نے اتنی پیش کیں تو ان کو غنی کا لقب ملا، عثمان غنی. ان سب چیزوں میں اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں اگر کوئی بات تھی کہ ہم کیسے جائیں جہاد پہ، تو وہ بات اللہ پاک نے اس آیت میں کہہ دی کہ جب تمہیں کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو تو تم بوجھل ہو کر زمین سے لگ گئے، یعنی تمہارے لیے زمین میں چلنا مشکل ہو گیا. بوجھل ہونے سے مطلب یہی ہے کہ تمہارے دل بوجھل ہو گئے، تمہارے قدم بوجھل ہو گئے، تم سوچ میں پڑ گئے کہ ہم کیسے جا سکتے ہیں. تو کیا تمہیں دنیا کا فائدہ عزیز ہے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. اللہ کے نزدیک تو یہ فائدہ بہت تھوڑا ہے دنیا کا. اللہ کو اس فائدے میں کوئی وہ نظر نہیں آ رہی کثرت، اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. یہ دنیا ہے، یہ قلیل ہے، تمہیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے. الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما. اگر تم کوچ نہیں کرو گے، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے اگر تم کوچ نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اور تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا. وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا. اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، یعنی اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے. تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ کتنے سخت احکامات ہیں اس صورت میں. اللہ پاک سب کو کھری کھری سنا رہے ہیں، مشرکین کو بھی، یہود کو بھی، نصارہ کو بھی، اور اب مسلمانوں کو بھی اللہ نے کہہ دیا اگر اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرو گے تو کوئی بات نہیں، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا. تو پھر ایسے حالات میں صحابہ کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟ اللہ کی پکار پر انہوں نے کیسے لبیک کہی، سب کچھ چھوڑا اور نبی کے ساتھ چل پڑے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کا جیسا ایمان نصیب فرمائے، صحابہ جیسی ہمیں عزیمت، استقامت اور محبت اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ نصیب فرمائے، اور ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس کلاس کو قبول فرمائے، ہمارے اس وقت کو قبول فرمائے، ہمارے یہاں پر اللہ کے لیے بیٹھنا اور اللہ کے لیے سننا قبول فرمائے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، توشہ آخرت بنا دے، ذریعہ نجات بنا دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.